اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا میزبان سید عطا عباس آپ کے اپنے پروگرام حسینی پروانے میں استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس پروگرام کا ہدف اور مقصد شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی اہمیت کو آپ تک کے پہنچانا ہے، لہٰذا اس پروگرام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ و کعبہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج شہدائے کربلا کی عظمت کے اوپر کہ جیسا کہ کئی ایپیسوڈ سے آپ نے ان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں اشارہ کیا ہے، لہذا آج کی شہید کربلا کو عنوان کو آپ ہمارے ناظرین تک کے بیان فرمانا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ شہداء کربلا کی فہرست جو الحمدللہ توفیق حاصل ہوئی کہ ناظرین کے ساتھ بیان کیا جائے اور تحقیق کی صورت میں اس کو شکل دی جائے، اس میں بہت سے نام ہم نے عرض کیا تھا کہ ایسے نام ہیں جن کو کم لوگوں نے ذکر کیا ہے یا شاید کسی ایک کتاب میں موجود ہے، لیکن بہرحال کسی ایک کتاب میں بھی موجود ہونا ایک انسان کو یہ بات بتاتا ہے کہ بہرحال ممکن ہے اور امکان میں ہے کہ یہ بھی شہید رہے ہوں۔ لہٰذا ایسے بہت سے شہید ہیں کہ جن کے سلسلے میں کم مورخین نے لکھا، یا اگر ان کو مانا بھی ہے شہداء کربلا میں سے تو ان کی پچھلی زندگی کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی جو ہم نے پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ افراد جو مخلصین میں سے تھے، جو امام حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھے، یہ ایک خاموش زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جہاں زیادہ مشہور ہونا اور محبت آل علی میں مشہور ہونا ایک بہت خطرناک چیز تھی، اور انسان اپنی جان اور اپنی جائیداد اور اپنی تمام چیزوں سے اسے ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا۔ لہٰذا اکثر مخلصین وہ تھے کہ جو اپنی زندگی کو بہت خاموشی سے گزار رہے تھے، تاکہ جب وقت آئے گا اور امام کا حکم ہوگا تب ہم اپنا اقدام کریں گے، وَإِلَّا اپنے آپ کو انہوں نے بہت سکون سے اپنے آپ کو روپوش کے جیسے کہیے وہ کر دیا تھا۔ ان میں بہت اسی وجہ سے زیادہ تر کے سلسلے میں ہمارے پاس زیادہ معلومات پچھلی زندگی کے بارے میں نہیں ہے، یا واقعی کربلا سے پہلے ان کے کیا اقدامات تھے یا کیا کر رہے تھے یا کوئی عملی کام کیا تھا تو نہیں، لیکن بعض کے بارے میں ہے، جیسے جناب زہیر بن قین کے سلسلے میں ہے کیونکہ بڑے سردار تھے، مشہور تھے، جناب حبیب بن مظاہر کے سلسلے میں ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کے بارے میں، لیکن اکثر کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ شہداء کربلا میں سے ہیں اور مختلف مورخین نے ان کو شہداء کربلا میں شامل کیا، لہٰذا ہم ان کے ناموں کو یہاں سب کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ پہلا نام جو ہے وہ جناب سلیمان بن ربیع کا ہے، کسی پرانی کتاب میں ان کا نام نہیں ملتا ہے، لیکن فضیل بن زبیر نے رسالہ تسمیہ من قتل من مع الحسین میں ان کا نام شہداء کربلا کی فہرست پہ شامل کیا ہے، اور ان کا تعلق بنی اسد سے بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے سلسلے میں زیادہ کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور نام ملتا ہے بالکل اس سے، سلیمان بن سلیمان ازدی، یہ نام بھی شہداء کربلا میں ملتا ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے سوائے زیارت رجبیہ میں، جہاں ان پر سلام کیا گیا ہے، السلام علی سلیمان بن سلیمان الازدی۔ تو یہ ان لوگوں میں سے ان کے ضلع میں بہت کم معلومات ہمارے پاس ہے۔ اسی طرح سلیمان بن عوف حضرمی، یہ جناب سلیمان بن عوف حضرمی کا تذکرہ جو ہے وہ زیارت رجبیہ میں ہی ہم کو ملتا ہے، باقی کسی راوی نے یا کسی نے بھی ان کے سلسلے میں کوئی بڑی ہمارے پاس بات نہیں پہنچائی۔ زیارت رجبیہ میں ان کو سلام کیا گیا، السلام علی سلیمان بن عوف الخضرمی جو شہید کربلا تھے۔ اسی طرح جناب سلیمان بن کثیر کا نام بھی آتا ہے کہ ان کا نام لوگوں نے زیارت رجبیہ سے ہی کو عنوان بنا کر نقل کیا ہے، باقی کسی مورخ نے یا کسی اور سوانح عمری لکھنے والے فرد نے ان کے سلسلے میں نہیں لکھا ہے، بس زیادت میں یہ سوال آیا ہے کہ السلام علی سلیمان بن کثیر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے سلسلے میں ہمارے پاس بالکل بھی معلومات نہیں ہے، لیکن چونکہ زیارت میں نام آیا ہے یا دیگر کتابوں میں نام آیا ہے تو ان کو شہداء کربلا کی فہرست میں گنا
جاتا ہے۔ البتہ جناب سلیمان بن کثیر کے سلسلے میں شیخ محمد مہدی شمس الدین نے یہ لکھا ہے کہ اسلم بن کثیر اسدی اور زیارت ناحیہ میں سلیمان بن کثیر، زیارت رجبیہ میں مسلم بن کثیر اسدی آرجی ہیں جو کہ عاشورہ کے پہلے حملے میں شہید ہوئے، یعنی ایک ہی شخص ہے جو کہیں پر ان کا نام جو ہے وہ سلیمان ہو گیا اور کہیں اسلم ہو گیا ہے۔ ممکن ہے نام کو اختلافی ہو گیا ہو، یا پہچاننے والا صحیح سے نہ پہچان پایا ہو، یا نام صحیح سے درج نہ ہوا ہو، دونوں شخصیتیں ایک ہی ہیں، اور یہ پہلے حملے میں شہید ہونے والے افراد میں ان کو گنا گیا ہے۔ اس کے بعد جو نام ہم کو ملتا ہے وہ جناب سوار بن منعم حمدانی کا نام ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو کوفے کے بڑے افراد میں سے مانے جاتے تھے، اور جس وقت امام حسن علیہ السلام نے صلح فرمائی، آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق رہے، انہی کے پاس آ گئے۔ امام حسن امام حسین ساتھ ہی میں تھے، لیکن آپ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور یہاں تک کہ روز عاشورہ یعنی پورے 20 سال تقریباً آپ ساتھ میں رہے اہل بیت علیہ السلام کے، یعنی جہاں بھی اہل بیت ہوں وہیں آپ افراد بھی رہتے تھے۔ اور جنگ کے دوران جناب حر کے آنے سے پہلے انہوں نے دشمنوں پہ، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جنگ میں جناب حر کے آنے سے پہلے ایک بڑا حملہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں پر ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے تلوار کھینچ کر خود ایک حملہ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسی حملے میں آپ شہید ہو گئے، بعض کہتے ہیں نہیں، شہید نہیں ہوئے تھے، آپ نے بہت شدید حملہ کیا تھا، بہت زیادہ زخمی ہوئے تھے، لیکن شہادت نہیں پائی تھی، واپس آ گئے تھے خیمے کے پاس۔ اور اس کے بعد دوبارہ جب افراد کی کمی ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کے کافی انصار شہید ہو گئے، تو آپ نے دوبارہ حملہ کیا اور اس میں آپ شہید کر دیے گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ دشمنوں کی شدید ضرب کے بعد آپ زمین پہ جب گر پڑے تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور امر سعد نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ کے کچھ قبیلے والے اس طرف تھے، یعنی امر سعد کے لشکر میں تھے، انہوں نے سفارش کی، لہٰذا قتل نہیں ہو پایا اور آپ کو اسیر کے طور کے اوپر ہی کوفے بھیجا گیا، اور آپ آخر عمر تک کوفے کے زندان میں اسیر ہی رہے، یہاں تک کہ انہی زخموں کی تاب نہ لا کر آپ شہید ہو گئے۔ تو لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں کتنا زیادہ اختلاف صرف ایک شہید کے سلسلے میں ہے۔ بعض کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے حملے میں شہید ہوئے، بعض کہہ رہے ہیں کہ جناب حر کے حملے سے، جناب حر کے آنے سے پہلے آپ نے دشمنوں پر ایک حملہ کیا جس کے نتیجے میں آپ شہید ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حملہ ضرور کیا تھا لیکن شہادت پر فائز نہیں ہوئے، واپس آ گئے اور عصر کے وقت دوبارہ ایک حملہ کرنے کے بعد آپ شہید ہوئے، بعض کہتے ہیں نہیں، عصر کے وقت حملے کرنے کے بعد تک تو صحیح ہے لیکن آپ شہید نہیں ہوئے بلکہ اسیر ہوئے۔ اور اس سلسلے میں زیارت کا بھی یہ جملہ آتا ہے جہاں آپ کو اسیر اور مجروح کے عنوان سے گردانا گیا ہے، السلام علی جری الماسور سوار بن ابی حمیر فہمی الحمدانی۔ جریح کہتے ہیں جس کو چوٹ لگی ہو، الماسور کہتے ہیں جس کو قید کیا گیا ہو، لہٰذا آپ کو جو سلام ہوا ہے زیارت میں وہ اسیر اور مجروح کے عنوان سے سلام کیا گیا ہے، جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جو ان علماء کا نظریہ ہے کہ آپ نے جنگ کی، شدید زخمی ہوئے، قتل کرنے کا حکم دیا گیا لیکن بعض لوگوں نے سفارش کر کے آپ کو بچا لیا، اور نتیجے میں آپ گرفتار ہو کر قید خانے منتقل کر دیے گئے، اور اسی قید خانے میں آخر عمر تک آپ رہے، یہاں تک کہ اسی ہی زخموں کی تاب نہ لا کر آپ نے مقام شہادت حاصل کیا۔ علی کل حال چاہے شہادت میدان کربلا میں ہوئی ہو اور چاہے زندان میں ہوئی ہو، آپ ان افراد میں ضرور شامل تھے جنہوں نے جنگ میدان کربلا میں جنگ کی، امام حسین کا دفاع کے لیے جہاد فی سبیل اللہ انجام دیا، اور آخر میں انہی کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ جزاک اللہ۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا شہادت اور شہید کے اوپر، لہذا ایک سوال یہاں کے اوپر اس جانب سے ممکن ہے پیش آئے کہ ہم تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں کے اوپر ہمیں ملتا ہے کہ مثلاً جناب حر یا جناب حسن مثنیٰ کے لیے کہ آپ کے سروں کو آپ کے بدن اقدس سے جدا نہیں کیا گیا، لیکن جب ہم آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے کہ جس کے لیے خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور ہم حسین سے ہیں، تو یہاں کے اوپر کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام جو کہ شخصیت ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جو کہ منصب امامت کے اوپر فائز ہیں اور امامت کی تیسری خوشبو ہیں، ان کے سر مبارک کو آپ کے بدن اقدس سے جدا کیا جا رہا ہے، جبکہ غلاموں کے سروں کو آپ کے بدن سے جدا نہیں کیا جا رہا ہے، یہ فلسفہ کیا ہے؟
دیکھیں جناب حسن مصنع یعنی فرزند امام حسن کے سلسلے میں مورخین میں اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ آپ میدان کربلا میں شہید ہوئے یا نہیں، کیونکہ آپ بعض روایات جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ آپ زخمی ہوئے تھے اور آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ یعنی آپ کے خاندان کی یعنی ماں کی طرف سے کچھ لوگ آپ کے قبیلے کے ملتے تھے، انہوں نے آپ کو اپنے یہاں رکھ لیا اور آپ اسی مرض میں مبتلا رہے یعنی زخموں کے مرض میں رہے اور مجروح رہے یہاں تک کہ 1 سال بعد آپ شہید ہوئے انہی زخموں کی تاب نہ لا کر اور ایک جگہ پہ دفن کر لیے گئے، تو لہٰذا دشمن آپ تک پہنچ ہی نہیں پایا کہ آپ کو قتل کر کے آپ کا سر کو الگ کرتا۔ بعض اور جیسا جناب حر کے سلسلے میں بھی یہی، جناب حر کے سلسلے میں سر کے سلسلے میں اکثر کا نظریہ یہ کہ سر جدا کیا گیا لیکن آپ کے لاشے کو پامال نہیں کیا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام اور دیگر بنی ہاشم اور دیگر افراد کے سر کو تن سے جدا کرنا یا امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو پامال کرنے کا عمل بنی امیہ کی فوجوں نے اور ابن سعد کی فوجوں نے انجام دیا، جس کو تاریخ میں سب نے ثبت کیا، اس کے جملوں کو بھی سب نے ثبت کیا، اور یہ ایک ایسا عمل تھا جو قبل از اسلام عرب اپنے کسی شدید ترین دشمن کے بے حرمتی کے لیے انجام دیتے تھے، یعنی اگر کسی سے دشمنی ہوتی تھی تو اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے لاش کو مصلح کرنے کا ایک عمل انجام دیتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس عمل سے منع فرمایا تھا، اور اسی طرح کا ایک عمل جنگ احد میں جناب حمزہ سید الشہداء کے لیے بھی کیا گیا تھا، جو اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ عمل کوئی نیا عمل نہیں تھا بنی امیہ اور ان کے طرفداروں کے لیے، لیکن خدا اللہ کے رسول کی طرف سے اسلامی فوجوں کے لیے یہ کام جائز نہیں تھا، لہٰذا کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ دوسرے مسلمان حتیٰ کافر کو بھی قتل کرنے کے بعد یہ کام انجام دے، لیکن ان کے اس عمل نے ثابت کیا کہ انہوں نے نام ضرور مسلمان رکھ لیے تھے، کلمہ ضرور پڑھنے لگے تھے، نماز ضرور پڑھنے لگے تھے اور کہنے کو روزہ بھی رکھتے تھے اور بہت سے احکام شریعہ کو جانتے تھے، لیکن عملاً ابھی بھی عقیدتاً اور عملاً وہی قبل از اسلام والی ذہنیت تھی، جہاں دشمن کو قتل کرنے کے بعد بھی اس کے جسم کو ساتھ کی بے حرمتی کرنا یا اس کے خانوادے کو اسیر کرنا یا اس کے بچوں پر ظلم کرنا رواج تھا، اور ان کے اس اقدام نے بتایا کہ جس طرح ہمیں مورخین کی بات ملتی ہے کہ رسول اکرم کی شہادت کے بعد تقریباً سب لوگ مرتد ہو گئے سوائے بنی ہاشم و کچھ لوگوں کے، تو یہ عمل بتا رہا ہے کہ واقعاً یہ لوگ ارتداد کے شکار ہو چکے تھے، لہٰذا وہ جملہ جو امام حسین علیہ السلام کا بھی جملہ روز عاشور مشہور ہے کہ اے آل ابی سفیان کے چاہنے والوں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد رہو، یعنی وہ قانون جو تم قبل از اسلام بھی رعایت کرتے تھے، جو حتیٰ جہالت کے زمانے میں بھی محرم میں قتال نہیں ہوتا تھا، جہالت کے زمانے میں بھی اگر جنگ ہوتی تھی تو اس میں عورتوں اور بچوں کو اس طرح سے اسیر نہیں کیا جاتا تھا، خیموں پہ حملہ نہیں کیا جاتا تھا، تو تم اگر دین نہیں ہے تمہارے پاس، جو کہ بالکل نہیں ہے، اگر ہوتا تو تم مجھے قتل نہ کر رہے ہوتے، تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد رہو، یعنی اس طرح سے رہو کہ ایک ظالم کا حمایت کرتے ہوئے تم انسانیت کو بھی پامال نہ کرو، لیکن ان کا عمل بتا رہا تھا کہ نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت سے بھی بہت نچلے درجے کے اوپر وہ افراد آ چکے تھے، اور اس کی خاص وجہ صرف وہی حب دنیا اور جاہ و جلال دنیا تھی، جس نے آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھی تھی کہ ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کے خلاف یہ اقدام کر رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ لوگ نماز پڑھنے والے اپنے آپ کو کہتے تھے، قرآن پڑھنے والا کہتے تھے، جس قرآن میں امام حسن کی تعریف کی گئی ہو، جس قرآن میں اہل بیت کی تعریف کی گئی ہو، جس نماز میں وہ صلوات پڑھتے ہوں رسول اور آل رسول پر، اسی نماز کے بعد وہ امام حسین کو قتل بھی کر رہے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان دین کو صرف دنیا کے لیے اختیار کرتا ہے، یا بقول امام حسین علیہ السلام کے دین صرف لغلقہ زبانی ہے کہ جو حالات کے سخت ہوتے ہی سوکھ کے ختم ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے انہوں نے عملی کر کے دکھایا کہ یہ دین کو صرف اس حد تک مانتے ہیں جس حد تک ان کو حکومت میں وہ دین مددگار ہو، کیونکہ اب لوگ مسلمان ہیں لہٰذا ان کو مسلمان خلافت چاہیے، لہٰذا ہم دین کے سامنے ظاہری طور کے اوپر پرستار ہیں، وَإِلَّا ہمارا اصل دین حکومت ہے، ہمارا اصل دین دولت ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ہم کسی بھی قبیح کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ ناظرین کہ جس جانب ابھی مولانا نے اشارہ کیا کہ واقعاً وہاں کے اوپر وہ افراد موجود تھے کہ جو دین اور اسلام کا فقط لبادہ اوڑھے ہوئے تھے ظاہری طور کے اوپر، لیکن اگر ان کے باطناً ان کے اندر
جھانکا جائے تو دین اور اسلام کی ایک رمق بھی باقی نہیں تھی، کہ جو وجہ بنی کہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کو انہوں نے قتل کیا، اور صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ انہیں ان کے سر مبارک کو ان کے جسم اقدس سے جدا بھی کیا۔ جزاک اللہ۔ اگلے شہید کربلا کہ جو کہ آپ کے فہرست کے مطابق موجود ہیں، وہ شہید ایک اور کربلا نام کی جو ہم عظمت کو ملتا ہے شہدائے کربلا میں سے، وہ جناب سیف بن حارث جعبری کا نام ملتا ہے۔ ان کا تعلق بھی ان افراد سے ہے جو امام حسین علیہ السلام سے پہلے امام حسن کے ساتھی، اور اس سے پہلے بعض نے ان کو امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھی بھی گردانا ہے، یعنی انہوں نے امیر المومنین کے دور کو درک کیا تھا، اور یہ جناب شبیب کے ساتھ میدان کربلا میں داخل ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور جوان افراد میں سے تھے جو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جنگ کرنا چاہتے تھے۔ اور بہت سے اصحاب جب امام کے شہید ہو گئے تو آپ اپنے کچھ بھائیوں کے ساتھ روتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے کہ ہم اب آپ کے اوپر اپنی جان نثار کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی گریے کے اوپر دعا دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں گریہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان قریب تمہیں خوشیاں نصیب ہوں گی، یعنی یہ دنیاوی غم ختم ہو جائیں گے اور تمہیں آخرت کی خوشیاں نصیب ہو جائیں گی۔ تو امام کے اس جملے کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ پر گریہ نہیں کر رہے ہیں، موت کی وجہ سے گریہ نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ اور آپ کے آل کے اوپر جو یہ سختیاں ہیں اس کی وجہ سے گریہ کر رہے ہیں۔ تو امام نے ان کو فرمایا، امام نے ان کو دعا دے کر یہ کہا کہ تمہاری یہ جو ہمدردی ہے ہم سے اور ہماری آل سے، اس کی بہترین پاداش خداوند عالم تمہیں عطا کرے گا۔ امام کا جملہ ہم ہر تمام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو غم و غصے میں ڈالتے ہیں امام کی مظلومیت کو یاد کر کے، کہ امام نے فرمایا کہ جو ہمارے غم میں اس طرح سے پریشان ہو، خدا اس کے اس غمزدہ ہونے کا بھی اجر اسے عطا کرے گا۔ لہٰذا ہم اگر کربلا میں نہیں تھے یا وقت نے ہم کو اس حال میں نہیں پہنچایا کہ ہم حضرت کی مدد کر سکتے یا نصرت کر سکتے، تو بہرحال اظہار افسوس اور اظہار غم اور اظہار کرنا مظلومیت امام حسین کا اور اس کے اوپر گریہ کرنا انسان کے لیے باعث اجر اور باعث ثواب امام حسین کی دعا کا سبب ہے۔ لہٰذا وہ انسان جو کربلا میں نہیں تھا یا نہیں پہنچ سکا، یا دوسرے دور میں جیسے ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے ایک بہترین عمل شہدائے کربلا کا ساتھ دینے کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی مصیبت کو ذکر کریں اور ان کی مصیبت پہ گریہ کریں، تاکہ جس طرح جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب سیف بن حارث جعبری کو دعا دی، اس دعا میں ہم بھی شامل ہو سکیں۔ امام کی دعا کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں گئے اور شدید جنگ کی۔ بہت شدید جنگ کے بعد آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ امام جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے فرزند رسول، آپ پر میرا درود اور سلام ہو۔ تو امام حسین نے جواب میں فرمایا کہ تم پر بھی خدا کی رحمت ہو۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے آپ پر گریہ کیا اور آپ کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی، جس کے آپ کے لیے زیارت رجبیہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے عنوان سے یہ سلام کیا گیا، السلام علی سیف بن حارث۔ آپ کو ان لوگوں میں گنا گیا ہے جو جوان سال تھے اور میدان کربلا میں موجود ہے۔ البتہ جوان سال سے مراد بہت چھوٹی عمر کے نہیں تھے، کیونکہ عرب کے زندگی طرز زندگی میں 30 سے لے کے 50 سال تک کے افراد کو وہ جوان سال ہی کہا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں عام طور سے عمر 90 اور 100 کے آس پاس لوگوں کی ہوتی تھی، اور عربی رکھ رکھاؤ اور عربی زندگی میں 20 سے 40 اور 50 تک کی عمر کے افراد بہت زیادہ جوان کہلاتے تھے، وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے اور اس زمانے کی غذا اور اس زمانے کی جو رکھ رکھاؤ تھا اور زندگی کا طریقہ تھا وہ ان کو کافی حد تک جوان رکھتا تھا۔ لیکن آپ کی زندگی کے سلسلے میں اور ہمیں زیادہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کو شہدائے کربلا میں آپ کا نام باقاعدہ لیا گیا ہے اور آپ پر زیارت رجبیہ میں سلام بھی کیا گیا ہے۔ آپ سے ملتا ہوا ایک اور نام سیف بن مالک عبدی کا بھی ہے۔ بعض نے ان کو شہدائے کربلا میں شامل کیا ہے اور بعض نے انہیں ان افراد میں رکھا ہے جو بصرے سے مدد کی غرض سے امام حسین علیہ السلام کی چلے تھے لیکن راستے میں قتل کر دیے گئے۔ لیکن بعض نے کہا نہیں، آپ بصرے سے آنے والے ضرور تھے لیکن کربلا پہنچے اور قبل الظہر آپ نے جام شہادت کو نوش کیا، اور زیارت ناہیہ میں آپ کے اوپر اس طرح سے سلام کیا گیا ہے کہ فرمایا گیا ہے السلام علی سیف بن مالک۔ تو اس طرح سے سیف بن مالک نام سے دو شہید ہیں، ایک سیف بن مالک جو ہیں
وہ جس کا ابھی میں نے ذکر کیا وہ ایک سیف بن مالک نمیری، یہ دو ناموں کو ملتے ہیں، جبکہ زیارت نائیہ میں صرف ایک ہی جملہ ملتا ہے السلام علی سیف بن مالک۔ اب اس میں رجال کے افراد اور رجال کے علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کس سیف کو سلام کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں قبیلے کا نام موجود نہیں ہے۔ علی کل حال بہت ممکن ہے کہ دونوں افراد ایک ہی شخصیت رہی ہو، دو الگ الگ نام سے لکھا گیا، یہ بھی ممکن ہے کہ دو افراد رہے ہوں اور دونوں کا نام بالکل ایک جیسا ہو۔ زیارت میں سلام صرف سیف بن مالک پر ہوا ہے، قبیلے کا نام مشخص نہیں ہے، لہذا احتمال قوی یہی ہے کہ ممکن ہے ایک ہی شخصیت رہی ہو اور دو الگ الگ مورخین نے ان کو دو الگ الگ قبیلوں کے نام سے درج کر دیا ہو۔ دونوں کے اوپر ہمارا اور آپ کا درود اور سلام ہو کہ انہوں نے اپنی جان کو امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قربان کیا۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا گریے کی طرف کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے اوپر یا اسرائے کربلا کے اوپر یا اصحاب و انصار کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم گریہ کریں تاکہ ان کی عظمت اور ان کی شہادت کو سمجھ سکیں اور بہرحال کسی حد تک کے تعزیت اور تسلیت پیش کر سکیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں کی مجالسیں ہیں، ان مجالسوں کے اندر بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جہاں تک کہ ہمارا اپنا تجربہ ہے، جن چیزوں کو میں نے دیکھا مقایسہ کیا ہے کہ آنکھیں نم نہیں ہو رہی ہیں، اشک جاری نہیں ہو رہے ہیں، گریہ بکا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ و علت کیا ہو سکتی ہے کہ شہدائے کربلا کی عظمت اور فضیلت اور ان کی شہادت کتابوں میں درج ہے، ذاکرین پڑھ رہے ہیں، خطباء ذکر فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام ان چیزوں سے بے راہ ہے۔ وہ وجہ و علت کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں یاد ہے کہ والد ماجد سے ایک دفعہ میں نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ اگر مصائب میں آنسو نہ آئیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے سلسلے میں والد ماجد نے ایک ہدایت کی تھی، ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے، کہ فرمایا کہ میری والدہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کھانے میں کھڑی مسور کی دال، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یا مسور کی دال یا کالی مسور کی دال دیا گیا جس سے دل نرم ہو اور آنسو بنے۔ اور ایک جملہ مجھے یاد ہے جو میرے والد ماجد نے کہا تھا کہ جس شخص کی آنکھیں امام حسین علیہ السلام کے گریے سے خالی رہیں وہ قیامت میں بہت پریشان حال ہونے والا ہے، کوئی اور چیز اس کو بخشوانے والی، اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ ایک وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دلوں کا سخت ہو جانا، اور دل سخت تب ہوتا ہے جب انسان کی غذا میں کچھ نہ کچھ پریشانی آ جائے، یا انسان بغیر معارف کے چیزوں کو بس پڑھتا چلا جائے یا دیکھتا چلا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سب حرام غذا کھا رہے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا اثر جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، ولو شرعاً آپ مسئول نہ رہیں۔ میں صرف ایک مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دیکھیں ایک دفعہ ہے کہ انسان جانتا ہے کہ اس کاسے میں زہر ہے، اور اگر وہ اس کو پی لے تو اس نے حرام کام انجام دیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ زہر ہے اور اس نے اپنے آپ کو زہر سے آلودہ کیا یا زہر پیا، جس کے نتیجے میں اگر موت ہوتی ہے تو وہ خودکشی ہے، یا مجروح ہوتا ہے تو اس کے اوپر خود ذمہ دار ہے۔ لیکن ایک دفعہ انسان نہیں جانتا ہے کہ یہ زہر ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ شربت ہے اور وہ اس کو نوش کر لیتا ہے، تو یہ شرعاً گناہگار نہیں ہے، لیکن کیا زہر اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا؟ زہر تو اثر کرے گا، کیونکہ خداوند عالم نے زہر میں اثر رکھا ہے کہ وہ جسم کو نقصان پہنچائے، یہ فطری چیز ہے۔ اسی طرح بہت سی غذائیں ایسی ہیں کہ شرعاً ممکن ہے ہمارے لیے حرمت کا فتویٰ اس کے اوپر نہ، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ غذا پاک ہے یا کہ نہیں، تو حکم ہر وہ چیز جو اس کے بارے میں علم نہیں ہو کہ پاک ہے یا نہیں تو وہ پاک ہے، حکماً وہ پاک ہے، لیکن اگر وہ واقعاً نجس ہوگی تو ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہوگی، ہماری روح کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ تو آج جو ہم کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے جو پچھلے علماء احتیاط کرتے تھے کہ یہ کھانا ہے، کس طرح سے کھانا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر ایک رعایت کی ضرورت ہے۔ دوسرا، فرش عزا پر بیٹھنے کی جو برکتیں تھیں چونکہ وہ ختم ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر ہم صحیح سے دھیان نہیں دے پا رہے ہیں، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی بن رہی ہو کہ اس کے نتیجے میں ہم حق گریہ سے اور مصاب ہونے سے محروم رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر آج کے ایپیسوڈ کو یہیں کے اوپر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی شہید کربلا کی عظمت اور ان کے مقام اور فضیلت کے حوالے سے۔ ناظرین انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی اس پروگرام کو دیکھیں اور اس پروگرام کو دوسروں تک کے بھی شیئر کریں اور منتقل کریں، تاکہ عالم انسانیت اور عالم بشریت میں شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کا مقام
عام ہو سکے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر اپنی رائے اور اپنے مشورے کے ذریعے سے ضرور ہم کو نوازیں، اور آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کی مل کر دعا کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل لولیک الفرج۔